ताज़ा तरीन जो गरीब पाकिस्तान में अमीर हुए हैं दो आदमी, एक का नाम जनरल कमर जावेद बाजवा है और एक का नाम अलीम खान है, और दोनों की पार्टनरशिप है। दोनों की पार्टनरशिप थी माशाल्लाह। ये जो इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद में अलीम खान की सोसाइटी फेल हो गई थी, फिर अचानक जो ऐसे चमकी, 6-7 कत्ल हो गए वहाँ पे, तो ऐसे चमकी थी वो क्या नाम है सोसाइटी, वो चमकने की वजह माशाल्लाह शमूलियत थी उसमें। और यहाँ पे जहाँ जहाज़ खड़ा रहता था लाहौर में कई कबाड़ियों के पास और कई लोगों के पास, वो भी सारों को पता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अलीम खान साहब की ताज़ा एक वीडियो लीक हुई है, उसके रेफरेंस से पहले अकेले जनरल बाजवा साहब थे जिनके इंटरव्यूज़ जो है वो जावेद चौधरी के थ्रू आते थे या बाज़ दूसरे लोगों के आते थे। तो आज उसी के कंटेक्स्ट में अलीम खान साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अपना एक कॉल जो लीक हुई, तो ये जावेद चौधरी साहब और कासिम अली शाह साहब के बाद ये तीसरा मोहरा लॉन्च किया गया बाजवा साहब की तरफ से अलीम खान की शक्ल में। सो उसके मैं कुछ जवाब देना चाह रहा हूँ कि इसमें अलीम खान साहब जो माशाल्लाह कासिम अली शाह के बाद अगली किस्त आई है, वो 2-3 बातें कर रहे हैं अपनी उनकी ऑडियो में। वो हारशट की बात कर रहे हैं, फिर यू कैन से तोशाहाने की घड़ी की बात कर रहे हैं, बुजदार साहब की कलेक्शन और फरागोगी की बात कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने जो हार की बात की है, उन्होंने कहा जी मलक रियाज से हार लिया। मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान, मैं तुम और मुसरत हम दोनों गए वज़ीर आज़म हाउस। वज़ीर आज़म हाउस गए तो उन्होंने जब हमें चौकी पर रोका तो उन्होंने कहा जी तलाशी ली उन्होंने गाड़ी की, और साथ उन्होंने 2 सवाल हमसे पूछे कि सर गाड़ी में कोई वेपन तो नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि गाड़ी में कोई गिफ्ट तो नहीं है। तो मैंने कहा ज़्यादा खतरनाक क्या है? कहते सर गिफ्ट ज़्यादा खतरनाक है, तो आप गिफ्ट और वेपन ये दोनों अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे वजारत उज़्मा इस तरह हुई। जब वजारत उज़्मा इस तरह हुई और अलीम खान साहब का जो रवैया था या अलीम खान साहब जिस तरह सर्व करते थे रिहाम खान को, मैं उसका पर्सनल विटनेस हूँ, और जिस तरह उम्रे में सर्व करने की कोशिश की गई बुशरा बेगम को, वो भी बर्ल कहीं ना कहीं टीवी की स्क्रीन पे आता रहे, नज़र आता रहे। मतलब बुशरा बेगम ने कोई गिफ्ट नहीं लिया अलीम खान से, बुशरा बीबी ने कोई गिफ्ट नहीं लिया हमारे जैसे लोगों से। गिफ्ट तो हम भी दे सकते हैं, लाखों का भी दे सकते हैं, करोड़ों का भी दे सकते हैं, किसी से भी नहीं लिया, आज तक कोई गवाह नहीं मिला। तो वाई मलक रियाज, और वाई नॉट अलीम खान, वाई मलक रियाज? इमरान खान को पैसों की जो ज़रूरत नहीं है, आलमोस्ट 14 अरब रुपये इकट्ठा करते हैं सालाना। इमरान खान 14 अरब रुपये सालाना इकट्ठा होता है शौकत खानम में और नमल में। जिस बंदे के पास 14 अरब रुपये इकट्ठा हो और उसकी जायदादें मियाँ चन्नू से लेके काला हताई से लेके मियाँ वाली से लेके लाहौर में और इस्लामाबाद में जायदादें, ख़ानदानी जायदादों की बात कर रहा हूँ मैं ख़ानदानी जायदादों की बात कर रहा हूँ। ये आपके पास लाल पुल के पास रशीदपुरा की पूरी यूनियन काउंसिल इमरान खान की ज़मीन बनी हुई है, उसके नाम की ज़मीन बनी है। चौधरी रशीद इनका जो जिसके नाम पे यूनियन काउंसिल है, वो इनका मैनेजर था वहाँ पे। रशीदपुरा यूनियन काउंसिल जो है वो पूरी की पूरी, जो लोग 1947 में उजड़ के आए थे, उन लोगों के जिनके कोई जायदादें नहीं थी, उनको उन्होंने उधर बिठाया। किसी ने 5 रुपये मरला दिया, किसी ने 10 रुपये मरला दिया, और किसी ने 5 साल बाद दिया, किसी ने 10 साल बाद दिया। पूरी की पूरी यूनियन काउंसिल इस ख़ानदान की ज़मीन थी। ये आप कह लें कि वो ख़ानदान था जिसकी, और दूसरी बात मैं बुशरा बेगम के ख़ानदान की बात करूँ, ये जो आप कह रहे हैं लाइफ स्टॉक फार्म, गवर्नमेंट का लाइफ स्टॉक फार्म बहादुर नगर का जो मौज़ा है बहादुर खान के नाम पे, वो बुशरा बेगम का दादा लगता था, दादा था या परदादा था। बड़ा ख़ानदान है ये उगाड़ा में, बड़ा ख़ानदान है ये। नवाब में उस इलाके के अलीम खान की उन्हें घड़ियाँ चाहिए थी, अलीम खान को उनको गिफ्ट चाहिए थे, ये मलक रियाज के गिफ्ट चाहिए थे, ये नौ दौलती है, ये सारे गिफ्ट अपने पास रखें। ये इमरान खान का भी एक माजी है और बुशरा बेगम का भी एक माजी है डेफिनेटली, जो बहुत मैं समझता हूँ बड़ा बेहतर है। ताज़ा तरीन जो गरीब पाकिस्तान में अमीर हुए हैं दो आदमी, एक का नाम जनरल कमर जावेद बाजवा है और एक का नाम अलीम खान है, और दोनों की पार्टनरशिप है। दोनों की पार्टनरशिप थी माशाल्लाह। ये जो इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद में अलीम खान की सोसाइटी फेल हो गई थी, फिर अचानक जो ऐसे चमकी, 6-7 कत्ल हो गए वहाँ पे, तो ऐसे चमकी थी वो क्या नाम है सोसाइटी, वो चमकने की वजह माशाल्लाह शमूलियत थी उसमें। और यहाँ पे जहाँ जहाज़ खड़ा रहता था लाहौर में कई कबाड़ियों के पास और कई लोगों के पास, वो भी सारों को पता है। ये जो वीडियो का एलिमेंट था, ऑडियो का एलिमेंट था, ये पुराना था, जिसे कभी पसंद नहीं किया गया।
ہم قبائلی معاشرہ ہیں. قبائلی معاشرے میں بچوں کو اور خواتین کو سیاست میں، لڑائی میں، جنگ میں کبھی نہیں لایا جاتا، کبھی نہیں لایا جاتا. آج بھی ہم وہی لوگ ہیں. اور قبائلی معاشرے میں آپ کو تاریخی حقیقت ہے کہ سب سے پہلے خالد بن ولید کا تعلق تھا افغانستان سے، ان کا کوئی رشتہ داری تھی. تو افغانستان کا اس علاقے سے جب پہلا وفد گیا مدینہ میں، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے سوال کریں گے. سوال جو انہوں نے شروع کیے تو سوالات میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی قتل کر دے تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو قاتل ہے وہ اپنے آپ کو، جس کا قاتل جو ہے اسے اسٹیٹ پکڑے گی اور اسٹیٹ اس کو سزا دے گی. انہوں نے کہا جی پھر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم تو بدلہ لیتے ہیں، ہمارے ہاں بدل کا سسٹم ہے. بدل کا مطلب بدلہ، ہم تو بدلہ لیتے ہیں. تو پہلے جو مذاکرات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاقے کے، وہ فیل ہو گئے کہ جی بدلہ لینے کی اجازت اسلام میں نہیں تھی. سو دیکھیں یہاں پہ اس ملک میں کسی نہ کسی شکل میں جتنے بھی ہم مہذب ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری خواتین کا نام لے اور ہم چپ کر جائیں. ہمارے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں. یہ پہلے وزیر اعظم کرتے رہے ہیں، عمران خان نے یہ نہیں کیا. اس نے اس سے زیادہ کرارے تھپڑ مارے ہیں، اس نے اس سے زیادہ کرارے تھپڑ مارے ہیں. ہم کسی کو مسجد اور مندر نہیں سمجھتے، ہم کسی کو مقدس گائے اور سامری کا بچڑا نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سارے لوگ برابر اسٹیک ہولڈر ہیں. جس کا شناختی کارڈ ہے، ہر اس ملک کے آئین کے مطابق اس ملک کے شناختی کارڈ والے سارے ایکول باعزت ہیں. کوئی کس طرح کے کپڑے پہنتا ہے وہ ڈیم کیئر، شناختی کارڈ کے برابر عزت ہے. اس ملک کے اسٹیک ہولڈر شناختی کارڈ کے برابر ہیں. خواتین تک نہ جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس کی خواتین شادی سے پہلے کتنی امیر ہوتی ہیں، کتنی تیزی سے امیر ہوتی ہیں. سو جس نے عزت کروانی ہے اپنے انٹرویو اپنے پاس رکھیں، اپنی لیکیج اپنے پاس رکھیں. یہ جو لیک کر کے تو ہمیں کوئی بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم نے دوسرا گال اس کے سامنے پیش نہیں کرنا. لمٹ آپ کی نہیں ہے تو ہماری کو نہیں ہے. ہم 23 کروڑ ہے اس ملک میں، اگر آپ کی لمٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اسی قبائلی معاشرے کا حصہ ہم بھی. خواتین تک نہ جائیں. اس ملک میں کچھ تو کوئی بچا رہنے دیں. پیسے تو پہلے ہی نہیں رہے، روٹی تو پہلے ہی نہیں رہی، نوکری تو پہلے ہی نہیں رہی، انڈسٹری تو پہلے ہی نہیں رہی. وہ عزت کے نام پہ، خواتین کی عزت کے نام پہ اس ملک میں کچھ بچا رہنے دیں. عمران خان کی کوئی کرپشن ہے، عمران خان کی کوئی رانگ ڈوئنگ ہے، عمران خان سیاست میں ہیں، کہیں جو کہنا ہے، کریں جو کرنا ہے. آپ ان کو کہیں وہ آپ کو کہہ لیں گے، آپ ہمیں کہیں ہم آپ کو کہہ لیں گے. ہم نے کوئی غلط کیا صفائی دیں گے، اس سے زیادہ غلط کیا سزا بھگتیں گے. ایشو ہی کو نہیں ہے. آپ نے کوئی غلط کیا ہے ہم آپ سے ڈریں گے نہیں، ضرور کہیں گے. آپ نے کوئی ٹھیک کیا تعریف کریں گے. اگر آپ سمجھیں کہ کمیونیکیشن ون وے ہے تو ہوتی ہوگی بھی کبھی، اب نہیں ہے. اس طرح کی توقع مریم نواز شریف سے کریں، اس طرح کی توقع آپ مریم نواز سے کریں کہ چابی والا کھلونا کبھی آن کر دیا کبھی آف کر دیا. اس طرح کی توقع آپ بلاول سے کریں. کوئی اینٹ سے اینٹ بجاتے بجاتے بھاگ جائیں گے یہاں سے. ہم نے نہ اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، خالی ہاتھ لڑنا ہے. نہ ہم مولوی ہیں نہ ہم قبائلی ہیں. اسی میدان میں، لاہور کے میدان میں کھڑے ہو کے لڑیں گے. ہم نے نہیں بھاگنا اس ملک سے. نہ ہم نے ہتھیار اٹھانے ہیں، نہ ہم نے جنگ کرنی ہے. دلیل سے، قانون سے، صبر سے لڑیں گے. دلیل سے، قانون سے، صبر سے لڑیں گے. ہیومن رائٹس کے لیے لڑیں گے، سول سپرمیسی کے لیے لڑیں گے، رول آف لا کے لیے لڑیں گے، آئین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے. اور لڑتے رہیں گے اس وقت تک، لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے. اور کامیابی ہماری یقینی ہے، کامیابی ہماری یقینی ہے. ہم اس راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں پھر بھی کامیاب ہیں، ہم منزل پالیں پھر بھی کامیاب ہیں. سرخروئی ہم دونوں شکلوں میں ہیں. اور عوام کو ہرا کے کبھی کوئی نہیں جیتا. عوام کو ہرا کے بھی آپ ہاریں گے، عوام کو سے ہار کے بھی آپ ہاریں گے. آپ کی شکست یقینی ہے، ہماری فتح یقینی ہے. سو جو کچھ کرنا ہے کریں ہمارے ساتھ. خواتین کو نہ لے کے آئیں. یہ ویڈیو لیک، آڈیو لیک، یہ لیکیج کے نام پہ ہم جانے نہیں دیں گے. ہر لیک کا جواب دیں گے.
کسی جاوید چوہری کو, کسی قاسم علی شاہ کو, کسی علیم خان کی آڈیو ویڈیو لیک ہم خالی نہیں جانے دیں گے, جواب دیں گے اس کا. لیکن خواتین تک پھر بھی نہیں جائیں گے, آپ کو پکڑیں گے. آپ کا ماضی بھی ہے, حال بھی ہے. باقی اگر کسی کو شک ہے, کسی کو شوق ہے کہ اس کو زیادہ طاقتور ہے, کوئی دلیر زیادہ ہے, کسی کو اگر یہ شک ہے کہ ہم بزدل ہیں, یہ سارے فکری مغالطے نکال دیں آپ, یہ سارے فکری مغالطے نکال دیں آپ. اور یہ بھی نکال دیں کہ جناب آپ کی کوئی لمٹ نہیں اور ہماری ہے, یہ فکری مغالطہ بھی نکال دیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی سامری کا بچڑا نہیں ہے, کوئی مقدس گائے نہیں ہے, کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی مندر نہیں ہے, کوئی دوسرا گال ہم نے پیش نہیں کرنا. ایک گال پہ تھپڑ مارو تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں گے, یہ نہیں ہونا. لہذا سیاست کریں. سیاست نام کس چیز کا ہے؟ معاشرے میں جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن آف دا ریسورسز, وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نام سیاست ہے. وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نام جمہوریت ہے. وہ مرحوم کیا نام ہے گئے ہیں جو دبئی میں آج کل ہوتے ہیں, انہوں نے کہا بلاول بڑا مطلب اسٹیٹس مین ہوگا. کون سا اسٹیٹس مین کہ اس ملک کے 23 کروڑ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا, اس میں صرف 1% کہتے ہیں شاید اسٹیٹس مین بن جائے. پہلے اس کے مسائل کچھ طے ہو جائیں, جو علاج کرا رہا ہے اس کے علاج کے مسائل طے ہو جائیں, پھر اسٹیٹس مین کا طے ہو جائے گا. 1% لوگ, 23 کروڑ میں سے 1% لوگ, تو وہ اسے اسٹیٹس مین کہتے ہیں. یہ ملک اس طرح نہیں چلنا کہ آپ طے کریں کہ اسٹیٹس مین کون ہوگا. یہ ملک اس طرح نہیں چلنا کہ آپ طے کریں کہ اس ملک کا لیڈر کون ہوگا. یہ ملک اس طرح چلنا ہے کہ یہ اسٹیٹ یہ بیٹھی ہے, اسٹیٹ کے مالک اس ملک کے عوام ہیں, باقی سارے دی ہوئی ڈیوٹیز ہیں, یہ باقی سارے اس ملک میں ملازم ہیں. مالک اس ملک کے عوام ہیں, اسٹیٹ کے مالک عوام ہیں. فکری مغالطہ نکالنے کے اسٹیٹ کیا ہے؟ اس ملک کی اسٹیٹ جو ہے اس کے مالک عوام ہیں, باقی سارے اس میں ملازم ہیں. سو اسٹیٹ کے چیزیں انہوں نے طے کرنے کی چلنی کیسے ہے, اس کا آئین کیا ہوگا, قانون کیا ہوگا, اس کا حکمران کون ہوگا اور ان کو سرو کون کرے گا. دوسرے نے زبردستی سرو نہیں کرنا کسی نے.